جب تمہارے لیے اپنی محبت پانا یا کوئی بھی خواہش پانا حد سے زیادہ مشکل ہو جائے اور آپ مایوس ہو جاؤ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اپنے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں واپس نہیں لوٹا دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کا احساس ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے، نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب ہمارے پاس نہ کوئی اللہ کا اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہمارا یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ اس ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر بحث ختم، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پر فرض ہے کہ وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ کائنات میں ان دونوں جہانوں میں کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے
اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے۔ دعائیں تو تمہارے اور اللہ کے درمیان کے راز ہیں، اور اللہ اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ قابض ہے۔ شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی بھی کوئی خسارے میں نہیں رہا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو۔ اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسے لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ اور جب تم اپنے ہی دل کی مرضیوں میں بے راہ روی اور غلط راہوں کے مسافر بن جاتے ہو، تو وہ رب بھی تمہارے دل کو بے راہ اور بھٹکا دیتا ہے۔ اور جب تم اپنی چاہتوں کی خاطر اس رب کی حدود کو پامال کرتے ہو، تو وہ بھی تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اے ابن آدم، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور ہونا تو بے شک وہی ہے جو خالق کائنات کی مرضی ہو۔ اے ابن آدم، ہاں اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ تھک ہار کر، زندگی سے مایوس ہو کر، در در کی ٹھوکریں کھا کر، اپنے اس دل کو ذرا ذرا کر کے جب تم بالآخر اپنی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو، تو وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے، اور تمہیں اس سے بھی نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اس سے بھی بڑھ کر جانتا ہے، جتنا کہ تم اپنے آپ کو بھی خود نہیں جانتے۔ پھر آخر وہ تمہارے دل کی بات کیسے نہیں جانے گا؟ تم اس سے پوری امید لگا کر مانگو، وہی تمہیں دے گا۔ وہ جو ہر سوالی کی جھولیاں بھرتا ہے، تمہارا بھی دامن خالی نہیں لوٹائے گا۔ جس کی ذات میں چھپا ہے راز، اس سے نہیں مانگو گے تو مانگو گے اور کس سے؟ کس کا در کھٹکھٹاؤ گے؟ پکارو گے اور کس کو تم؟ وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ جب ہی تو اس کے نہ دینے میں بھی مصلحتیں چھپی ہیں، جب ہی تو دعاؤں کی راہیں اس نے براہ راست تمہارے واسطے استوار کی ہیں۔ وہ جو معجزے کرتا ہے نا، تو تقدیریں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ رو لیا جتنا بھی ادنا چیزوں پر، اس زندگی میں جو رونا تھا، اب کی بار فقط یہ دل آنسو رب کی خاطر ہی بہائے گا۔ رول گئے جتنا بھی رلنا تھا خود کو دنیا کے قدموں میں، اب کی بار یہ خادم فقط خود کے سجدوں میں خود کو جھکائے گا، انشاءاللہ۔